السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائی نیم از آسمی اسفندیار قریشی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں۔ آج کلاس 10 کی فزکس کی لیکچر سیریز میں ہم جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں دیٹ از کالڈ ڈیمپنگ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیمپنگ کیا چیز ہے اور ڈیلی لائف میں ہمیں ڈیمپنگ کا فینومینا کہاں نظر آتا ہے اور ہم کہاں پر ڈیمپنگ کے فینومینا کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر ڈیمپنگ کی بات کی جائے تو ڈیمپنگ ایک ایسا فینومینا ہے which tends to reduce vibration، ایک ایسا فینومینا جو کہ وائبریشنز کو ریڈیوس کرتا ہے، مینیمائز کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ڈیمپنگ۔ تو فینومینا which tends to reduce vibration، ایک ایسا فینومینا جو کہ وائبریشنز کو کم کرے، ریڈیوس کرے، ختم کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ڈیمپنگ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اس طریقے سے سمپل پینڈولم ہے اور وہ اس کو میں یہاں تک ڈسپلیس کیا تو پہلا جو سائیکل ہوگا وہ یہاں تک آئے گا، پھر ود دا پیسج آف ٹائم دوسرا سائیکل یہاں تک آ جائے گا اور پھر تیسرا سائیکل یہاں تک۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پہلے جو اس کی ایمپلیٹیوڈ تھا وہ ہمارے پاس تھا x1، دوبارہ اس کا ایمپلیٹیوڈ ہو گیا x2 اور آخر میں اس کا ایمپلیٹیوڈ رہ گیا x3۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس ایمپلیٹیوڈ کے ڈیکریز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایمپلیٹیوڈ اس لیے ڈیکریز ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایئر ریزسٹنس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گریویٹیشنل فورس بھی ہے۔ تو یہ فورسز کیا کر رہی ہیں؟ اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں، اس کی نیچرل وائبریشنز جو ہیں اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں۔ اس لیے ود دا پیسج آف ٹائم اگر کوئی پینڈولم ہو ہم اس کو ڈسپلیس کریں تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ویو ہے، نے وائبریشن سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے اس کی وائبریشنز ختم ہو گئی، تو پہلے ایک ایمپلیٹیوڈ رہا، پھر دوسرا ایمپلیٹیوڈ رہا، پھر تیسرا ایمپلیٹیوڈ، تو یہ جو ایمپلیٹیوڈ اس کا ود دا پیسج آف ٹائم ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس فینومینا کو کہا جاتا ہے ڈیمپنگ، کہ کوئی ایسا فینومینا جو کہ نیچرل وائبریشنز کو ریڈیوس کرے اس کو ڈیمپنگ کہا جاتا ہے۔ اب ڈیلی لائف میں اس کی ہم ایگزامپل کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی اس کی ایک اپلیکیشن ہو کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم یہاں پر ڈیمپنگ کا فینومینا پایا جا رہا ہے؟ تو اس کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کار شاک ایبزارب، گاڑی یا موٹر سائیکل کا جو شاک ایبزارب ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہم کس کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں، ہم ڈیمپنگ کے فینومینا کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے اندر گاڑی کی جو سسپینشن ہوتی ہے اس میں شاک بھی لگا ہوتا ہے، ایک اسپرنگ بھی لگا ہوتا ہے اس طریقے سے، اور اس اسپرنگ کے بیچ میں ایک اس طریقے کا راڈ لگا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسپرنگ، اور یہ جو اندر لگا ہے راڈ سا دیٹ از کالڈ شاک ایبزارب۔ اب اس شاک ایبزارب کا کیا کام ہے؟ یہ اس شاک ایبزارب کا یہ کام ہے کہ جو آپ کی گاڑی کی رائڈ ہے اس کو اسموتھ بنا سکے۔ اگر کوئی ایسی بمپی روڈ ہے، اسپیڈ بریکرز والی یا کسی بھی قسم کے کھڈوں والی روڈ ہے، تو اس کو یہ شاک ایبزارب سسٹم کیا کرے گا؟ وہاں پر یہ کرے گا کہ اس کی جو ڈیمپنگ ہے اس کو ریڈیوس کرے گا۔ کیسے ریڈیوس کرے گا؟ ہمیں پتا ہے کہ اسپرنگ کو اگر آپ نے ایک دفعہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس کیا تو وہ نیچرلی فریلی وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ ہمیں ہکس لا سے پتا ہے کہ ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ۔ لیکن اب اس اسپرنگ کے رسپانس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ ہم اسپرنگ کے رسپانس کو کم کرنے کے لیے شاک ایبزارب کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ اب میں ایک پریکٹیکلی لے کے آیا ہوں جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں۔ یہ ایک میں نے موٹر سائیکل کا شاک ایبزارب لے کے آیا آپ کے لیے۔ اب اس کا فینومینا کیا ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھو تو اس کے ارد گرد اس طریقے سے یہ اسپرنگ لگا ہوتا ہے اور اس کو اوپر سے اس طریقے سے کیپ کیا گیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو تو یہ بالکل یہ شیپ بن جاتی ہے، یہ ہو گیا اسپرنگ، اس کا کیپ، اور اس کے اندر کیا؟ یہ شاک ایبزارب ہو گیا۔ اب یہ شاک ایبزارب کیا کرتا ہے؟ اسپرنگ کیا کرے گا؟ اسپرنگ تو نیچرلی وائبریٹ کرے گا، اپنی فری وائبریشنز وہ پروڈیوس کرے گا، لیکن یہ شاک کیا کرتا ہے؟ اس کی فری وائبریشنز کو ختم کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر ایک دفعہ اسپرنگ پریس ہوگا تو آپ جو صحیح شاک ایبزارب ہوگا، ایک دو قسم کے شاک ایبزارب ہو سکتے ہیں، یا تو خراب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خراب ہوگا تو آپ اس کو واپس ریلیز کرو گے تو بالکل اسی پوزیشن سے واپس بھی آئے گا، لیکن جو صحیح شاک ایبزارب ہوتا ہے اس کو پریس کرنے پہ وہ واپس آسانی سے نہیں آتا۔ اگر آپ اس کو دیکھ سکو تو یہ میں نے اس کو پریس کیا اور یہ ایزیلی ریلیز نہیں ہوتا، مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے تب جا کر یہ ریلیز ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اس اسپرنگ جو واپس اپنی انیشل پوزیشن پہ یا مین پوزیشن پہ اسپرنگ آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ریسٹورنگ فورس کو کم کرے گا۔
تو اس سے یہ ہوگا کہ جو اگر کوئی بھی اس طریقے سے بمپی رائڈ آتی ہے یا کوئی بھی خراب قسم کی روڈ آتی ہے یا اسپیڈ بریکرز والی روڈ آتی ہے، تو اس میں میرے پاس اس گاڑی کا یا اس موٹر بائک کا جو رسپانس ہے یا اس کی سسپینشن ہے وہ اچھی ہو جائے گی، اور وہ اگر یہ شاک ابزارب بیچ میں سے خراب ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا وہاں پر پھر وہ جو بھی آبجیکٹ ہے یا کار ہو گئی یا بائک ہو گئی وہ اس طریقے سے وائبریٹ کرتی رہے گی. لیکن اس شاک ابزارب کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ شاک پریس ہوا یا یہ اسپرنگ پریس ہوا تو یہ واپس آ کر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے، نہ کہ یوں اس طرح جھولا لینا شروع کر دے. تو یہ ہمارے پاس رسپانس ہوتا ہے شاک ابزارب کا. اب اس کو اسٹڈی کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کار کے جو سسٹم جو ہوتے ہیں اس کے ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے. اگر اس کو میں اپنی مین پوزیشن سے ڈسپلیس کروں تو ڈسپلیس کرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے دو گراف بن سکتے ہیں. کون سے دو گراف بنائے جا سکتے ہیں؟ ایک گراف اس طریقے سے بنے گا، یہ. اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھو تو سب جگہ پر ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ تقریباً سیم رہے گا. تو میں سیم کر دوں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیٹ از انڈیمڈ. یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارے پاس انڈیمڈ وائبریشن پروڈیوس کرے گا. انڈیمڈ وائبریشن کیوں پروڈیوس کر رہا ہے؟ وہ اس لیے پروڈیوس کر رہا ہے کہ ہمارے پاس شاک ابزارب ایسے کیس میں نہیں لگا ہوا. یہ اسپرنگ کا نیچرل رسپانس ہے. اگر شاک ابزارب انٹروڈیوس کر دیا جائے تو پھر ہمارے پاس تین قسم کے رسپانسز رہ جاتے ہیں. پہلا ہے ہمارے پاس اس طریقے سے کچھ اس کی وائبریشنز آئیں گی. اب یہ وائبریشنز ڈرا کیسے کروں میں؟ یہ وائبریشنز ایسے ڈرا کروں کہ یوں سمجھو کہ اس شاک کو پریس کرنے کے بعد اس کے پیچھے ایک مارکر لگا دیا جائے اور ایک اسکرین لگا دی جائے جو کہ اس طریقے سے موو کرتی رہے. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں. یوں سمجھو کہ اس شاک کے اینڈ پہ میں نے کیا کیا، میں نے ایک مارکر لگا دیا اور اس کے پیچھے اسکرین کو میں اس طریقے سے چلا رہا ہوں. تو وہ کیا کرے گا، اس کی وائبریشنز کے ساتھ اس کی اسکرین کے اوپر بھی اسی طریقے سے ویوز بنتی جائیں گی. اگر آپ اس کو دیکھو تو یہ ہمارے پاس انڈر ڈیمپڈ ہے. یہ جو رسپانس ہے دیٹ از انڈر ڈیمپڈ. انڈر ڈیمپڈ رسپانس اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کی فریکوینسی یہ تھی، پھر یہ ہوئی، پھر آہستہ سے، مطلب کہ اس نے انسٹنٹلی فریکوینسیز کو ختم نہیں کیا. جب یہ انسٹنٹلی فریکوینسیز کو ختم نہیں کرے گا، یہ جو اس کے ایمپلیٹیوڈز ہیں اس کو ختم نہیں کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، ڈیمپنگ پورے طریقے سے نہیں ہو رہی. اس لیے اس کو کہا انڈر ڈیمپ. انڈر ڈیمپ مطلب اس کو ابھی اور ڈیمپنگ کی ضرورت ہے. جب آپ اس کو مزید ڈیمپ کرتے ہو تو کیا ہوگا، تو اس کا شاک کا رسپانس کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا. اب اس میں دیکھو یہ پہلا ایمپلیٹیوڈ یہ تھا، دوسری سیکنڈ ہاف سائیکل میں ایمپلیٹیوڈ اتنا اور پھر بالکل تقریباً نیگلیجبل ہو گیا. اس کو کہا جاتا ہے کریٹیکلی ڈیمپ. اس کو کریٹیکلی ڈیمپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جلدی سے جب اس کو اپنی مین پوزیشن سے ڈسٹرب کیا تو ڈسٹرب کرنے کے بعد جلدی سے یہ اپنی مین پوزیشن پر واپس آ گیا. یہ جتنا لیٹ آئے گا اتنا ہی سسٹم ہمارے پاس انڈر ڈیمپ جاتا رہ جائے گا اور آخر میں بالکل انڈیمپ ہو جائے گا. انڈیمپ میں بالکل ڈیمپنگ ہوگی نہیں، انڈر ڈیمپ میں تھوڑی سی ڈیمپنگ ہوگی کہ سسٹم کافی دیر کے بعد جا کر اپنی مین پوزیشن پر آ رہا ہے. اس کیس میں اگر آپ دیکھو تو اس کو ڈسپلیس کیا، ڈسپلیس کرنے کے بعد فوراً بعد یہ کیا ہوا، یہ اپنی مین پوزیشن پر آ گیا. آخری ہے جس کو کہا جاتا ہے اوور ڈیمپ. اگر آپ مین پوزیشن سے ایک کو ڈسپلیس کرو تو یہ اسی جگہ پر فکس ہو کر رہے گا. اس کو کہا جاتا ہے اوور ڈیمپ. اوور ڈیمپ کا مطلب کہ یہ کچھ زیادہ ہی ڈیمپ ہو گیا. اوور ڈیمپ کا مطلب یہ ذرا زیادہ ہی ڈیمپ ہو گیا. ایسے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسے کیس میں آپ یوں سمجھ لو کہ یہ شاک ابزارب جس کو بنایا گیا تھا اس اسپرنگ کے رسپانس کو کم کرنے کے لیے، یوں سمجھو کہ اسپرنگ کو ہم نے پریس کیا اور اسپرنگ اپنی جگہ پر جا کر جام ہو گیا. اس کو پریس کیا اور پریس کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر جام ہو گیا. تو جام ہو گیا تو ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ اپنی جگہ پر جام ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ واپس اپنی مین پوزیشن پر آئے، لیکن یہ واپس مین پوزیشن پر نہیں آ رہا. تو اس لیے اس سسٹم کو کہا جاتا ہے اوور ڈیمپ. تو یہ اس کی ڈیمپ میں کیا ہو گئی، زیادہ ہو گئی. اچھا، تو یہ تو ہو گئے اس کے رسپانسز. اب بات آ جاتی ہے کہ اس شاک ابزارب کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ اس کا رسپانس اس طریقے سے آ رہا ہے کہ ہم اس کو دبا رہے ہیں تو اور اس کی واپسی اتنی زیادہ مشکل سے کیوں ہو رہی ہے. اس کی واپسی مشکل اس لیے ہو رہی ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ڈرا کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا انٹرنل اسٹرکچر کیسا ہوتا ہے. یہ جو اس کی باٹل سی نیچے بنی ہوئی ہے، یہ باٹل اس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ جو راڈ شافٹ جو اس کے اندر گئی ہوئی ہے یہ اس طرح. اب اندر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے. فلوئڈ موسٹلی آئل ہوتا ہے ہمارے پاس، اور یہاں پر ایک اس کا پسٹن لگا ہوتا ہے. یہ جو پسٹن ہوتا ہے یہ پرفوریٹڈ پسٹن ہوتا ہے. پرفوریٹڈ پسٹن کا مطلب ہے کہ اس پسٹن کے اندر ہولز ہوتے ہیں. اس ہولز کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو دباؤ تو یہ پریس تو ہو جائے، لیکن ریلیز کرتے وقت وہ آسانی سے ریلیز نہ ہو، کیونکہ آئل جو کہ ایک تھک آئل ہوگا وہ ان
پرفوریٹڈ ہول سے کیا کرے گا، پاس ہونے کی کوشش کرے گا. تو جب وہ یہاں سے پاس ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے وہ ایک ریزسٹنس اپنی شو کرے گا، کیونکہ آئل کی وسکوسٹی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے. جب اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوگی تو وہ ان پورس سے اتنی جلدی پاس نہیں ہوگا. جب وہ پاس نہیں ہوگا تو اس کی جو ریلیز جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. یہ اس طریقے سے جتنا آپ اس کو پریس کرو گے تو یہ جو ریلیز ہوگا یہ ٹائم سے ریلیز ہوگا، یہ ایک دم ریلیز نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے ایک بائک کا جو شاک ایبزارب کا سسٹم ہے وہ کام کرتا ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ ٹاپک آج سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی اس میں کنفیوژن ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہو. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.